بھری دوپہر کا وقت تھا اور میں تھی بھی پیٹ سے۔ مجھے آج ہی ساری گندم کی کٹائی مکمل کرنی تھی۔ مارے گرمی کے میرا برا حشر ہو رہا تھا۔ اگر آج ساری کٹائی مکمل نہ کرتی تو جانتی تھی اسی ہفتے کے اندر اندر میرا بچہ اس دنیا میں آ جائے گا۔ پھر اس کے بعد یہ سب ناممکن ہوگا۔ ویسے بھی میری ساس نے مجھے سختی سے دھمکی دی تھی کہ آج اگر یہ کام مکمل نہیں کیا تو ڈاکٹر کے پاس نہیں جاؤں گی۔ میں نے جتنے بھی مشکل حالات دیکھے کبھی بھی ان پر ناشکری نہیں کی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی ناشکری کر کے کون سا حالات بدل جانے ہیں۔ اسی لیے جو ہے جیسا ہے اسے قبول کرنا سیکھ چکی تھی۔ 12 بجے کا وقت تھا اور سورج اپنے جوبن پر تھا۔ باقی جو بھی کھیتوں میں کام کر رہے تھے وہ 11 بجے گھروں کو واپس جا رہے تھے۔ اب شام کو دوبارہ لوٹنا تھا انہوں نے۔ میں گھر بھی نہیں جا سکتی تھی کیونکہ ہمارے کھیت دوسرے گاؤں میں تھے اور میں اپنے گاؤں کے کچھ لوگوں کے ساتھ گدا گاڑی پر بیٹھ کر ان کھیتوں میں آتی۔ وہ دوپہر میں چلے جاتے، شام میں دوبارہ آتے تو شام کو میں ان کے ساتھ ہی واپس جاتی۔ کام کرتے ہوئے میرے میں درد تو ہو رہا تھا، لیکن پھر اچانک سے میری درد سے جان نکلنے لگی اور میں جیسے تیسے کر کے درخت کے نیچے جا بیٹھی۔ مجھے علم ہو گیا تھا کہ میرے بچے کا وقت آ گیا ہے اس دنیا میں آنے کے لیے، مگر میں وہاں اکیلی تھی، کوئی نہیں تھا۔ میرا تجربہ بھی تو پہلا ہی تھا، کچھ اتنا علم بھی نہیں تھا۔ میری نظر کھیتوں کی دوسری جانب ایک ٹوٹی پھوٹی مسجد پر پڑی تو میں جیسے تیسے گرتی پڑتی وہاں تک پہنچی۔ میں نے اس مسجد میں جاتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا تھا آج تک۔ دکھنے سے وہ ویران اور کھنڈر لگتی تھی۔ مسجد کے دروازے بھی بند تھے۔ میں نے پوری قوت سے دروازہ بجانا شروع کر دیا تو ایک لمحے تک وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ کوئی ہے تو میری مدد کرو، میری دردیں لگ گئی ہیں۔ میں نے پوری طاقت لگا کر اونچی آواز سے کہنا چاہا تو آواز میرے گلے میں دم توڑ گئی۔ چاہنے کے باوجود میں کچھ کہہ نہیں پائی۔ پھر میں وہی مسجد کے دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور قریب پڑے ڈنڈے سے بار بار دروازے پر ضربیں لگا کر اسے بجانے لگی۔ تھوڑا وقت مزید گزرا۔ جب ایک بارش بزرگ نے دروازہ کھولا، اس وقت تو میری حالت بہت خراب تھی۔ میں تو ان بزرگ کو جو دیکھ بھی نہیں سکی، بمشکل ہمت کر کے صرف اتنا کہا، میری مدد کر دیں، مجھے کچھ نہیں پتا۔ اس بزرگ نے اس بات میں سر ہلایا اور واپس مسجد میں چلے گئے۔ کچھ دیر بعد لوٹے تو ان کے ساتھ ایک عورت تھی۔ ان بزرگ عورت کی طرح اس عورت نے بھی قمیض کے ساتھ چادر باندھی ہوئی تھی اور دیکھنے میں وہ کافی پختہ عمر کی لگتی تھی۔ اپنے ساتھ اندر لے جانے کے بعد ایک جانب کونے میں بنے ہوئے کمرے میں لے گئی۔ وہاں پر زیادہ سامان وغیرہ نہیں تھا، بس ایک چارپائی پڑی تھی اور قریب گھڑے میں پانی رکھا تھا۔ اس عورت نے مجھے چارپائی پر لٹا دیا اور پھر نرمی سے میرا پیٹ ملنے لگی۔ جیسے جیسے وہ میرا پیٹ مل رہی تھی مجھے سکون مل رہا تھا اور درد کو بھی کافی حد تک آرام آ گیا تھا۔ سکون ملتے ہی میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ پتہ نہیں کتنی دیر میں ایسے ہی خود بے خودی سی کیفیت میں رہی، جب اس عورت نے نرمی سے میرا کندھا ہلا کر جھنجھوڑا۔ مجھے یوں لگا جیسے کسی نے میری گہری نیند میں خلل ڈالا ہے۔ میں نے بیزاری سے آنکھیں کھولی تو وہ عورت اپنے دوپٹے کی ایک سائیڈ ہلکی سی دانتوں سے دبائی یوں کھڑی تھی جیسے آدھا گھونگھٹ کر کے اپنا چہرہ چھپانے کی کوشش کر رہی ہو۔ چند لمحے لگے تھے مجھے واپس وہاں سے یاد کرنے میں کہ میں اس وقت کہاں پر ہوں۔ اٹھو، اپنی اولاد کو تو دیکھ لو کہ ایسے ہی سکون چاہیے صرف۔ اس کا لہجہ کرخ تھا لیکن اس کے چہرے پر ایک نرم سی مسکراہٹ تھی۔ اس کی بات پر میں کافی حد تک چونک گئی۔ جلدی سے اس عورت کے ہاتھوں کی جانب دیکھا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا نرم اور نازک وجود تھا جسے وہ میری اولاد کہہ رہی تھی۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ بچہ ایسے کیسے ہو گیا۔ مجھے نہ تو کوئی درد ہوا نہ ہی کوئی تکلیف، جبکہ میں تو ہمیشہ سے یہی سن رہی تھی کہ بچہ جننے میں بے حد تکلیف ہوتی ہے۔ عورت موت کے منہ کو ہاتھ لگا کر واپس مڑتی ہے، لیکن میرا تجربہ ان سب باتوں سے مختلف تھا۔ نہ تو مجھے کوئی درد ہوئی تھی اور نہ ہی کوئی احساس، بس یوں لگ رہا تھا کہ سو کر اٹھی ہوں تو میرے پہلو میں ایک بچہ پڑا ہوا ہے۔ میں نے اٹھ کر وہ بچہ دیکھا۔ وہ بے حد خوبصورت سفید گلابی سی بچی تھی۔ اسے دیکھ کر بے اختیار میرے اندر کی مامتا جاگ اٹھی اور میں بار بار بچی کا منہ سر چومنے لگی۔ گھٹی کون دے گا؟ اس عورت نے انتہائی کرختی سے پوچھا۔ ایک لمحے کے لیے تو میں نے اسے غور سے دیکھا، پھر سر جھٹک دیا کیونکہ مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ اس کا لہجہ اور انداز دونوں ہی ایسے تھے۔ یوں لگ رہا تھا کہ لڑ رہی ہے،
اس کی دادی دے گی؟ میری بات پر وہ عورت ایک دم سے طنزی انداز میں مسکرائی۔ کیا ہوا، ہنس کیوں رہی ہو؟ وہ ہاتھ سے اشارہ کر کے بولی۔ ارے کچھ نہیں، بس یاد رکھنا اگر کوئی گھٹی نہ دے اس بچی کو تو واپس ہمارے پاس آ جانا، ہم دے دیں گے۔ چلو، اللہ تمہارے بھرم قائم رکھے۔ یہ کہہ کر وہ عورت خاموش ہو گئی اور گھڑے کے قریب جا کر زمین پر بیٹھی۔ وہ لوگ عجیب طرح کے تھے، حالانکہ بظاہر تو ان میں کوئی بھی خرابی دکھائی نہیں دے رہی تھی، لیکن پھر بھی مجھے کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ ان میں کچھ ایسا تھا جو عام لوگوں میں عموماً موجود نہیں ہوتا۔ میں نے اپنی بچی کو دودھ پلایا، پھر اس عورت سے کہا کہ مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دو، بہت بھوک لگی ہے۔ وہ میری بات سن کر وہاں سے چلی گئی۔ جب واپس آئی تو اس نے ہاتھ میں دودھ کا ایک گرم گلاس تھامے رکھا تھا۔ وہ دودھ پینے کے بعد میں دوپٹہ لے کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ کہاں جا رہی ہو کیا مطلب؟ بہت شکریہ آپ لوگوں کا، لیکن اب مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ میں یہاں پر ہوں، بلکہ میرے گھر والوں کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ میری بچی پیدا ہو گئی ہے۔ اس عورت کا چہرہ ایک دم سے اتر گیا، گویا اس نے میرے وہاں سے جانے کی امید نہیں کی تھی۔ ایک منٹ رکو، میں بھی آتی ہوں، یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ جب واپس آئی تو اس کے ساتھ وہی بزرگ بھی موجود تھا۔ اس آدمی نے مجھے نہیں دیکھا، زمین کی جانب دیکھتا رہا، ایک مرتبہ بھی نگاہیں میری جانب نہیں کیں اور انتہائی دھیمے لہجے میں بولا، بیٹی رک جاؤ، یہاں پر تمہارا رکنا بہتر ہے، مجھے نہیں لگتا کہ تمہیں آج گھر واپس جانا چاہیے۔ مجھے بڑا عجیب لگا، ان لوگوں نے میری مدد تو کر دی ہے، پھر وہ مجھے روک کیوں رہے ہیں؟ بلکہ انہیں تو چاہیے تھا کہ فوراً میری مدد کرنے کے بعد وہ مجھے یہاں سے جانے کا بولتے۔ البتہ وہ مجھے روک رہے تھے۔ مجھے روکنے کی کوئی خاص وجہ بابا جی؟ میں نے الجھن آمیز لہجے میں پوچھا تو وہ نفی میں سر ہلا کر بولا، بیٹی تمہاری بہتری کے لیے بول رہا ہوں، آج تمہارا اپنے گھر جانا بھی تمہارے حق میں نہیں ہے۔ باقی اگر تم بھی پھر بھی ضد کرتی ہو تو جا سکتی ہو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، یہاں کے دروازے تمہارے لیے ہمیشہ کھلے رہیں گے۔ ایک دم سے مجھے گھبراہٹ شروع ہو گئی۔ اب یوں لگ رہا تھا کہ یہاں پر آ کر غلطی کر دی اور یہ لوگ اب مجھے یہاں سے کسی صورت بھی نہیں جانے دیں گے۔ یہ سوچ میرے دماغ میں آتے ہی میں نے عجیب منظر دیکھا۔ وہ بوڑھا آدمی اور عورت مسکرا رہے تھے۔ مجھے ان کے مسکرانے پر بہت زیادہ حیرت ہوئی تھی، حالانکہ میں نے ان سے کوئی بات نہیں کی تھی، نہ ہی کوئی ایسی وجہ تھی جس پر مسکرایا جائے۔ کیا ہوا، خیریت ہے؟ میں نے روکھے لہجے میں پوچھا، کیونکہ ان لوگوں کا مسکرانا مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، چلو ٹھیک ہے، تم اپنے گھر جانا چاہتی ہو تو جا سکتی ہو، اگر ہماری بھی کوئی مدد چاہیے تو بلا جھجک بتا دینا۔ اس کے بعد میں ایک لمحہ بھی مزید وہاں پر نہیں رکی۔ مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا، وہ لوگ مجھے اس دنیا کے باسی بھی نہیں لگ رہے تھے۔ میں نے اپنی بچی کو دوپٹے میں لپیٹا اور ان کا شکریہ ادا کر کے وہاں سے باہر آ گئی۔ میں فوراً ہی وہاں سے نکل جانا چاہتی تھی، لیکن جب باہر آئی تو دیکھا شام ہو رہی تھی، یعنی میرے گاؤں کے لوگ یہاں پر آ کر بھی واپس جا چکے تھے۔ میرے پاس ایسا کوئی سہارا نہیں تھا جس سے میں اپنے گھر جا سکتی۔ کچھ دیر پہلے میں نے اپنے بچے کو بھی جنم دیا تھا۔ بے شک مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی تھی، لیکن مجھے اپنے جسم میں طاقت بھی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ میں وہاں پر کھڑی ہو گئی۔ جب ایک ویگن وہاں پر آ کر رکی، اس میں زیادہ تو نہیں لیکن 5-6 مسافر بیٹھے ہوئے تھے۔ میرے روکنے سے پہلے ہی وہ میرے سامنے آ کر رک گئی۔ کدھر جانا ہے؟ ڈرائیور نے مجھ سے جگہ پوچھی تو میں نے اپنے گاؤں کا نام بتا دیا، جس پر ڈرائیور نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں بہت خوش ہوئی کہ پھر شکر ہے وہ گاڑی میرے گاؤں جا رہی ہے، کیونکہ ہمارا گاؤں جاگیردارانہ گاؤں تھا، وہاں پر کوئی بھی گاڑی نہیں آتی جاتی تھی۔ جس میں بھی مسافر کو یا گاڑی یا ویگن میں کسی دوسرے علاقے میں جانا ہوتا تو وہ گاؤں سے باہر آ جاتا۔ کسی بھی سواری والی شے کو ہمارے گاؤں کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ آخر میں خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی اور گاڑی چل پڑی۔ تقریباً 2-3 منٹ بعد میں نے محسوس کیا کہ ویگن میں بیٹھے ہوئے مسافر کافی عجیب ہیں۔ وہ سبھی سنجیدہ اور خاموش لگ رہے تھے۔ حیرت کی بات یہ کہ ان سب نے سیاہ رنگ کے کپڑے پہن رکھے تھے، حتیٰ کہ ڈرائیور نے بھی۔ مجھے یہ بات بڑی الجھا رہی تھی، کیونکہ ایسا پہلی مرتبہ دیکھا تھا میں نے۔ قریب بیٹھی عورت کو میں نے پوچھا کہ آپ سب لوگ رشتہ دار ہیں؟ اس عورت نے مجھے گھور کر دیکھا، پھر نفی میں سر ہلا کر باہر دیکھنے لگی۔ میں چپ کر گئی۔ مجھے یہ سب اپنی بے عزتی کی طرح محسوس ہوا کہ میری بات کا جواب نہیں دیا گیا۔ خیر، میں راستے پر توجہ دینے لگی
تو میرے گاؤں کو ہی جا رہا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ وہ لوگ مجھے گاؤں سے باہر اتار دیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ویگن میرے گاؤں کے اندر داخل ہو گئی۔ اس بات پر مجھے خوشی بھی ہو رہی تھی اور حیرانی بھی۔ خوشی اس وجہ سے کہ مجھے 2 کلومیٹر کر کے گاؤں کے اندر نہیں جانا پڑے گا، اور حیرانی اس بات پر کہ پہلی مرتبہ میں نے کوئی گاڑی اپنے گاؤں میں جاتی ہوئی دیکھی تھی۔ گاؤں میں داخل ہوتے ہی میں نے بچی کو اچھی طرح سے سینے سے لگایا۔ اس گاڑی نے میرے بغیر پوچھے میرے گھر کے سامنے لے جا کر اتار دیا۔ میں بہت حیران ہوئی، لیکن چونکہ رات ہو رہی تھی اور ویگن کو شاید آگے جانا تھا، اس لیے میں ان سے پوچھ نہیں سکتی تھی کہ آپ کو میرے گھر کا کیسے پتہ چلا۔ لیکن اترتے اترتے میں نے یہ ضرور پوچھ لیا کہ کرایہ بتا دیں، کیونکہ اب تک انہوں نے مجھ سے بالکل بھی کرایہ نہیں لیا تھا۔ رہنے دو، یہ کہہ کر ڈرائیور نے پوری اسپیڈ سے گاڑی آگے بڑھا دی، جبکہ میں اسے دیکھ کر رہ گئی۔ وہ گاڑی لمحوں میں ہی میری نگاہوں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ پتہ نہیں کیا تھا یہ سب۔ میں گھر میں داخل ہونے لگی تو وہاں میرا شوہر کھڑا تھا، جو میرے ہاتھ میں بچی دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ پھر تیزی سے میرے قریب آ کر بولا، شمع، یہ کب ہوا؟ میں نے مسکراتے ہوئے بچی اس کی گود میں دے دی اور کہا، بس ہو گیا، میں آرام کرنا چاہتی ہوں۔ وہ ایک دم سے والہانہ انداز میں بچی کو چومنے لگا۔ دیکھا، میرا بیٹا ہوا ہے، میں کہتا تھا نا۔ اس کی بات سن کر میں جو کمرے کی جانب جا رہی تھی ایک دم سے رک گئی اور مڑ کر اس سے کہا، بیٹا نہیں، بیٹی ہے۔ میرے شوہر کا ہاتھ جہاں پر تھا وہیں رک گیا۔ وہ کبھی مجھے دیکھتا، کبھی میری بچی کو۔ یعنی کہ تو نے بیٹا نہیں جنا؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور کافی حیران ہو کر پوچھا، اس میں قباحت ہی کیا ہے؟ اللہ کی دین ہے، جو اسے اچھا لگا دے دیا۔ تبھی میری ساس بھی اپنے کمرے سے باہر آ گئی اور اس نے ہماری ساری بات بھی سن لی۔ ارے شمشاد، تیری ووٹی نے تیری عزت مٹی میں ملا کر رکھ دی ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ پورے خاندان میں تیری کوئی بات سنے گا۔ میں خاموش رہی کیونکہ میں جانتی تھی کہ میری ساس کس متعلق بات کر رہی ہیں۔ ان کے خاندان کی یہ فضول سی روایت تھی کہ جس مرد کا پہلا بیٹا ہوتا اس کی پورے خاندان میں ناک ہمیشہ اونچی رہ جاتی۔ جس مرد کی پہلی بیٹی ہوتی تھی، ایک تو خاندان کے لوگ اس سے کوئی تعلق نہیں رکھتے تھے اور دوسرا اس خاندان میں ہمیشہ نیچا دکھایا جاتا، بلکہ ایک طرح سے وہ پورے خاندان کا نوکر بن کر رہ جاتا۔ اس کی کوئی بھی عزت نہیں کرتا تھا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس کے گھر سے خاندان میں رشتہ بھی کوئی نہیں کرتا تھا۔ میں یہ باتیں جانتی تھی، لیکن میرا شوہر مجھ سے بے حد محبت کرتا تھا اور میری عزت بھی حد سے زیادہ کرتا تھا، تو مجھے یقین تھا کہ وہ بیٹی یا بیٹے کو انا کا مسئلہ نہیں بنائے گا۔ لیکن وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ میری ساس نے تو وہ بات ہی نہیں کی، جبکہ میرا شوہر پہلے ہی بول پڑا کہ مجھے بیٹا چاہیے تھا۔ شمشاد، میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ میں بھی اتنا ہی بولی تھی کہ وہ ایک جھٹکے سے آگے بڑھا اور میرے منہ پر زوردار تماچا مارا۔ تو ہے ہی منحوس، میں نے تجھے برداشت کیا، تیری ہر اچھی بری بات صحیح، پر پتہ ہے کیوں؟ صرف اس امید سے کہ تو مجھے بچہ دے گی، تیری وجہ سے میری خاندان میں عزت بڑھے گی۔ لیکن نہ تو میری عزت کرتی ہے، نہ ہی تو میری خاندان میں عزت بنانا چاہتی ہے۔ یہ تیرے ہی کرم ہے جو مجھے بھگتنے پڑیں گے۔ وہ وحشیوں کی طرح اونچی اونچی چلا رہا تھا، جبکہ میں مارے حیرت کے اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی شمشاد ہے جو میرے پیر دھو دھو کر پیتا تھا۔ میں خود کو پورے خاندان میں سب سے زیادہ خوش قسمت محسوس کرتی تھی، لیکن آج وہی شمشاد سب گھر والوں کے سامنے مجھ پر ہاتھ اٹھا رہا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر بچی اس کے ہاتھ سے لینا چاہی تو شمشاد نے مجھے پیچھے کی جانب دھکا دے دیا اور میں بری طرح سے زمین پر گر گئی۔ بے شک بچی کو پیدا کرتے وقت مجھے درد نہیں ہوا تھا، لیکن جیسے میں زمین پر نیچے گری مجھے لگا میری جان نکلنے والی ہے۔ میری کمر بری طرح سے دکھ رہی تھی۔ ساس نے آگے بڑھ کر مجھے اٹھایا اور بچی میرے ہاتھوں میں تھماتے ہوئے بولی، اپنے کمرے میں جا، میں وہاں آ کر تیرے سے بات کرتی ہوں۔ میرے لیے چلنا بھی محال ہو رہا تھا، لیکن بمشکل میں جیسے تیسے اپنی بچی کو لے کر کمرے میں آ گئی، کیونکہ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں میرا شوہر آگے بڑھ کر میری بچی کی جان ہی نہ لے لے۔ اپنی بے عزتی کی وجہ سے کمرے میں آ کر میں جو رونے لگی، میری تمام خوشیاں مٹی میں مل چکی تھی۔ کافی دیر رونے کے بعد میں نے اپنی بچی کو دیکھا جو اتنی معصوم لگ رہی تھی کہ دیکھ کر بے اختیار اس پر پیار آ جائے، لیکن باہر کھڑے وحشیوں کو اس پر بالکل پیار نہیں آیا تھا۔ مجھے لگا میری زندگی ختم ہو چکی ہے۔ بغیر کچھ سوچے سمجھے میں نے اپنے ہاتھ آگے بڑھائے تاکہ میں اپنی بچی کی جان لے سکوں،
جس کی وجہ سے میری زندگی برباد ہو گئی ہے۔ میں جانتی تھی کہ میں اس پر ظلم کرنے لگی ہوں، لیکن پھر بھی میری حالت کنٹرول سے باہر ہو رہی تھی۔ جیسے ہی ہاتھ میں نے بچی کے گلے تک بڑھائے، مجھے ایک شدید جھٹکا لگا۔ یوں لگا جیسے دیوار دو ہاتھ نکل گئی، میرے گلے پر دباؤ بڑھانے لگے۔ میں ڈر کے پیچھے ہوئی اور زمین پر اڑی ترچھی لیٹی زور زور سے چیخیں مارنے لگی۔ کوئی تھا جو سختی سے میرا گلا دبوچ رہا تھا، جبکہ میری آنکھیں پوری قوت سے بند تھیں۔ لیکن ایک مرتبہ ذرا سی آنکھیں کھول کر میں نے 2 سیاہ ہاتھوں کو اپنی گردن پر دباؤ ڈالتے دیکھا۔ میں درد سے اپنے پیر چلانے لگی۔ میں نے باہر اپنے شوہر اور ساس کو بلانا چاہا، لیکن کوئی بھی میری مدد کرنے کے لیے نہیں آیا، کیونکہ میرے حلق سے آواز ہی نہیں نکل پا رہی تھی، جبکہ وہ سیاہ دیوار سے نکل کر وہ سایہ مسلسل میرے گلے کو دبوچ رہا تھا۔ بالآخر مجھے اپنے جسم میں مزاحمت دم توڑتی محسوس ہوئی اور میں نے مزید خود کو بچانے کی کوشش چھوڑ دی۔ اندر میری قسمت میں یہی لکھا تھا اگر تو شاید مجھے بھی قبول تھا۔ میں بھی تو چھوٹی سی بچی کو مارنے کے لیے جا رہی تھی۔ اب اگر کوئی مجھے مار رہا تھا تو پھر میں تڑپ کیوں رہی تھی؟ مجھے مر جانا چاہیے تھا، یہی میرا مقدر تھا۔ جیسے ہی میں نے خود کو ڈھیلا چھوڑا، وہ ہاتھ ایک دم سے وہاں سے غائب ہو گیا۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، دیوار بھی بالکل ٹھیک تھی۔ میں نے جا کر شیشے میں اپنے آپ کو دیکھا تو میرے گلے پر کوئی بھی نشان نہیں تھا۔ میں بہت زیادہ حیران ہوئی، کیونکہ ابھی مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ میں نے 2 سیاہ باریک سے ہاتھ اپنی گردن پر دباؤ بڑھاتے ہوئے دیکھے تھے۔ میں وہیں پر شیشے کے پاس بیٹھ گئی اور اپنا سر پکڑ لیا۔ کیا میں پاگل ہو رہی تھی؟ ہاں، مجھے لگ رہا تھا، کیونکہ یہ جو کچھ بھی ابھی کچھ دیر پہلے آیا تھا نظر، اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میں ایسے ہی بیٹھی تھی جب میری ساس کمرے میں آئی اور سنجیدگی سے بولی، دیکھو شمع، تمہارے شوہر کا غصہ جائز ہے۔ تمہیں اچھی طرح سے پتا تھا کہ ہمارے خاندان کی روایات اور اقدار کیا ہیں۔ اب دیکھو، میرا پہلا بچہ تھا اور تمہارے سسر کو ہمیشہ خاندان میں بے حد عزت ملی ہے۔ جو کام ہوا ہے ان سے پوچھ کر کیا گیا ہے۔ اب بھلا میرا بچہ اپنی بے عزتی کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ تو اماں، میں کیا کروں؟ میرے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ بتائیں مجھے۔ میں نے تقریباً چیختے ہوئے کہا، کیونکہ میں واقعی میں پاگل ہو رہی تھی۔ میرا سر بری طرح سے پھٹ رہا تھا۔ ان لوگوں نے ایک مرتبہ بھی نہیں پوچھا کہ یہ بچہ دنیا میں کیسے آیا، کہاں پیدا ہوا ہے، تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ ایسا ایک سوال کوئی بھی میرے لیے نہیں آیا تھا۔ سیدھا سیدھا مجھے جو پوچھا گیا وہ یہ تھا کہ تم نے لڑکا کیوں پیدا کیا؟ تمہیں لڑکی پیدا کرنی چاہیے تھی۔ میرے سوال کے جواب میں اماں 2 منٹ خاموش رہی، پھر سنجیدگی سے بولی، خاندان میں کسی کو بھی علم نہیں ہے کہ تمہارے یہاں لڑکی ہوئی ہے۔ بہتر ہے وہ کرو جو کرنا چاہیے۔ یعنی کیا کرنا چاہیے مجھے؟ بتائیں آپ، میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں اپنی زندگی کو عذاب نہیں بنانا چاہتی۔ میں نے بے حد اونچی آواز میں کہا، اس بچی کو مار دو۔ خاندان والوں کو کیا بتائیں گے کہ لڑکا ہوا تھا لیکن مرا ہوا پیدا ہوا؟ میری بچی، ہمیں خاندان کے ساتھ رہنا ہے، بچے تو اور بہت ہو جائیں گے۔ دیکھو، اگر تمہارا شوہر ہی تمہاری عزت نہیں کرے گا تو پھر کیا کرو گی تم اس بچی کا؟ وہ کتنی بے باکی سے یہ بات کہہ رہی تھی، مجھے دکھ بھی ہوا، لیکن اتنا دکھ نہیں ہوا، کیونکہ وہ تو صرف کہہ رہی تھی۔ ان کے کہنے سے پہلے میں نے خود اپنی بچی کی جان لینے کی کوشش کی تھی۔ میں نہیں مار سکتی، اجازت ہے آپ کو میری طرف سے جو چاہتی ہے کر لیں۔ میں نے بغیر ڈرے جھجکے یا ڈگمگائے یہ الفاظ کہے۔ میں جانتی تھی کہ میرے الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ وہ میری بچی کی جان لینا چاہتی ہیں، لیکن پھر بھی میں نے کہہ دیے تھے، کیونکہ اس وقت میں انتہائی خود غرض ہو رہی تھی۔ میری بات سن کر میری سانس ایک دم سے پرسکون ہو گئی۔ ارے، میں کیسے جان لے سکتی ہوں؟ مجھ میں تو اتنی ہمت نہیں ہے۔ جیسے ہی میری ساس نے یہ بات کہی، مجھے اپنے جسم میں سوئیاں چبھتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ یوں لگا جیسے ایک بجلی تھرکتی ہوئی میرے جسم میں داخل ہو گئی ہے۔ اس کے بعد میں دھیرے دھیرے بے ہوشی میں جانے لگی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اچانک سے میری تمام تر طاقت ختم ہو گئی اور یوں لگا کہ کوئی اور ماورائے قوت میرے اندر سرایت کر گئی ہے۔ میں نے بے حد اونچی آواز میں چیختے ہوئے کہا، بالکل ویسے ہی مارو جیسے تم نے اپنی بچی کی جان لی تھی۔ حالانکہ میں نہیں جانتی تھی کہ میری ساس کی کوئی بیٹی تھی بھی یا نہیں، یا اس نے اپنی بچی ماری تھی یا نہیں، لیکن یہ الفاظ میں نے خود کو کہتے ہوئے سنا۔ لیکن میرا خود پر بھی اختیار نہیں تھا۔
میں خود کو روکنا چاہتی تھی مگر نہیں روک پائی۔ اس وقت میں اپنے آپ کو بے انتہا بے بس محسوس کر رہی تھی۔ ایک دم سے میری آواز اور لہجہ دونوں ہی بدل چکے تھے۔ میری ساس نے حیرت سے مجھے دیکھا اور کہا، شمع کیا ہوا ہے تمہیں؟ اتنی بدلی بدلی کیوں لگ رہی ہو؟ یہ کہتے ہوئے وہ آگے بڑھی تاکہ میرے ماتھے پر ہاتھ رکھ سکے، دیکھ سکے کہ آیا میری طبیعت ٹھیک ہے۔ لیکن تبھی کچھ ہوا۔ مجھے ایک طاقت اپنے اندر سے نکلتی ہوئی محسوس ہوئی اور اس طاقت میں میری ساس کو اچھال کر دور کمرے کی دیوار کے ساتھ دے مارا۔ وہ چیخنے لگی جبکہ میرے بال ہوا میں اڑ رہے تھے اور میں انتہائی غصے سے اپنی ساس کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے آگے جا کر اسے اٹھانے کی کوشش کی لیکن دنگ رہ گئی کیونکہ میرے قدم اٹھ ہی نہیں پا رہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا مجھے زمین کے ساتھ کسی شے نے باندھ دیا ہو۔ اماں آپ ٹھیک ہیں؟ میں نے اپنی ساس سے یہ سوال پوچھنا چاہا تو میری زبان الٹ گئی، میں بول ہی نہیں سکی۔ یہ تجربہ میری زندگی کا انتہائی تلخ اور خوفناک تجربہ تھا۔ میری ساس تو چیختے ہی اسی وقت کمرے سے باہر چلی گئی جبکہ میں ابھی تک اپنی جگہ پر وہیں کھڑی تھی، مجھ سے ہلا ہی نہیں جا رہا تھا۔ پھر اچانک سے ادھر کمرے کا دروازہ کھلا اور ادھر میں بے دم ہو کر فرش پر گر گئی۔ میری آنکھیں کھلی ہوئی تھی لیکن میں ہل نہیں پا رہی تھی۔ البتہ مجھے سب کچھ دکھائی دے رہا تھا۔ میرا شوہر، میری ساس اور میرا سسر کمرے میں داخل ہوئے۔ میری ساس تو کافی ڈری اور گھبرائی ہوئی تھی اور وہ میرے شوہر کے پیچھے چھپی ہوئی تھی۔ شمع کیا ہوا ہے تمہیں؟ شمشاد نے انتہائی سنجیدگی سے پوچھا۔ میں اسے جواب دینا چاہتی تھی لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ مجھے کیا ہوا ہے۔ میں بول ہی نہیں پائی۔ شمشاد میری جانب بڑھنے کی بجائے میری بچی کے پاس گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ میری بچی کو اپنی گود میں اٹھاتا، میرے اندر ایک مرتبہ پھر سے پہلے والی بجلی کودنے لگی اور میں ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ میں نے پوری قوت سے اپنے شوہر کی قمیض کا گریبان تھام کر اس سے کمرے سے اسے باہر دھکا دے دیا۔ مجھ میں اور کمرے کے دروازے میں کافی فاصلہ تھا لیکن پھر بھی وہیں کھڑے کھڑے نہ جانے کیسے اپنے ذہن سے میں نے وہ دروازہ بند کر دیا۔ یہ سب کچھ مکمل ہونے سے پہلے ہی میری ساس تو ڈر کے کمرے سے باہر جا چکی تھی جبکہ میں دوبارہ بے دم ہو کر فرش پر گر گئی۔ نہ جانے کتنی دیر یوں ہی لیٹی رہی۔ جب بچی بھوک سے رونے لگی میری ہمت ختم ہو چکی تھی۔ میں اٹھ کر اسے دیکھنا چاہتی تھی مگر نہیں اٹھ پائی۔ اچانک تیز ہوا کا جھونکا آیا اور میری آنکھیں بے اختیار بند ہونے لگی۔ ایک لمحے کے بعد جب میں نے اپنی آنکھیں کھولی تو حیران رہ گئی کیونکہ میرے کمرے میں وہی عورت موجود تھی جو مسجد میں بھی تھی اور اس نے بچے کو دنیا میں لانے میں میری مدد کی تھی۔ وہ کافی غصے سے کھڑی مجھے گھور رہی تھی۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر اس سے مدد مانگنا چاہی لیکن وہ رخ موڑ کر میری بچی کی طرف بڑھ گئی، پھر نرمی سے اسے اپنی گود میں اٹھا لیا۔ میں نے اپنے جسم کی پوری طاقت لگا کر صرف ایک لفظ ادا کیا، چھوڑو۔ یعنی کہ میں اس عورت کو کہنا چاہتی تھی کہ میری بچی کو چھوڑ دو، مت لے کر جاؤ، مگر جتنی طاقت تھی ایک لفظ میں ہی ختم ہو چکی تھی۔ تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تمہیں اولاد دی جائے۔ یہ کہہ کر وہ مزید وہاں رکی نہیں اور پھر کھڑکی سے باہر میرے کمرے سے چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی مجھے اپنے جسم کی طاقت بحال ہوتی محسوس ہوئی۔ تقریباً 15 منٹ بعد ہی میں اٹھ بیٹھی۔ بھاگ کر میں نے کھڑکی میں دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ جلدی سے کمرے سے باہر نکلی تاکہ گلی میں جا کر اس عورت کو ڈھونڈ سکوں، لیکن ابھی میں نے دیکھا گھر کے صحن میں میرا شوہر، میری ساس، سسر، ایک بوڑھا آدمی بیٹھے بات کر رہے تھے۔ اچانک مجھے دیکھ کر وہاں سے وہ چاروں خاموش ہو گئے۔ میں نے ان پر زیادہ دھیان نہیں دیا، تیزی سے دروازے کی جانب بڑھنے لگی تو کسی نے میری کلائی تھامی ہوئی تھی۔ مڑ کر دیکھا تو وہی بوڑھا آدمی تھا جو مجھے انتہائی سخت نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ ہاتھ چھوڑو میرا، میں نے سختی سے کہا لیکن اس آدمی نے میرا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ مجھے اس کی ڈٹائی اور اپنے شوہر کی بےغیرتی پر دکھ ہونے لگا جو پیچھے کھڑا بڑے سکون سے سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ میں نے بولا، میرا ہاتھ چھوڑو۔ 1 منٹ پھر میں نے سخت لہجے میں کہا۔ اب کی مرتبہ اس آدمی نے میرا ہاتھ چھوڑنے کی بجائے زیر لب تیز تیز کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے وہ کچھ پڑھ رہا تھا مجھ پر عجیب طرح کی غشی طاری ہونے لگی۔ میں اپنا ہوش نہیں کھونا چاہتی تھی لیکن جیسے وہ پڑھ رہا تھا مجھے اپنے جسم کی طاقت ختم ہوتی محسوس ہو رہی تھی، بالکل ویسے ہی جیسے پہلے 2 مرتبہ ہوئی تھی۔ پوری قوت لگا کر میں نے اپنی کلائی چھڑوانی چاہی لیکن اس کے پڑھنے میں بھی روانی آ گئی۔
بالآخر میرے جسم سے مجھے شدید حیرت نکلتی ہوئی محسوس ہوئی، اور میں اچھی طرح سے جانتی تھی کہ میری آنکھیں اس وقت بے انتہا سرخ ہو رہی ہیں۔ وہ میری بچی کو لے گئی ہے، مجھے اپنی بچی چاہیے، تمہیں خدا کا واسطہ ہے، چھوڑ دو مجھے۔ میں اپنے گھٹنوں پر بیٹھ چکی تھی، میری تمام ہمت ختم ہو گئی تھی، کچھ بھی میرے اختیار میں نہیں رہا تو میں نے اپنے دونوں ہاتھ اس آدمی کے سامنے باندھ دیے۔ کون ہو تم؟ بتاؤ۔ شمع ہوں میں، میری بچی کو لے گئے وہ لوگ، تم میری مدد کر دو، شمشاد ہماری بچی کو بچا لو، خدا کا نام ہے۔ اس آدمی سے بات کرتے ہوئے میں نے اپنے شوہر کو مخاطب کیا، لیکن وہ اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں۔ ہوا کا ایک شدید جھونکا میری جانب یوں آیا جیسے کسی اور کی روح میرے اندر داخل ہوئی ہو۔ وہ روح میرے اندر آتے ہی میں اپنے آپ سے باہر ہونے لگی۔ پوری طاقت لگا کر میں نے خود کو چھڑوانے کی کوشش کی، لیکن جتنی طاقت لگاتی وہ آدمی اتنی تیزی کے ساتھ کلام پڑھنا شروع کر دیتا۔ میں اپنا ہاتھ بڑھا کر شوہر کی جانب کر رہی تھی، گویا اس کی جان لینا چاہتی ہوں، لیکن میں اپنی جگہ پر بے بس تھی۔ اس بوڑھے آدمی نے مجھے کھینچنا شروع کر دیا۔ ویسے ہی میرے ہاتھ تھامے وہی کمرے کی جانب بڑھنے لگا۔ میں تمہیں مار دوں گی، شمشاد میری بات یاد رکھنا، تم قاتل ہو میری بچی کے، تم نے مجھے مجبور کیا تھا اسے مارنے کے لیے، میں تمہاری جان لے لوں گی۔ میں اونچی اونچی عجیب سی آواز میں اپنے شوہر کو دھمکا رہی تھی، جبکہ یہ بات بھی میں اچھی طرح سے جانتی تھی کہ وہ لہجہ اور انداز میرا نہیں تھا، کوئی اور تھا جو میرے اندر چھپا مجھ سے یہ سب کچھ کروا رہا تھا۔ ادھر آ کر وہ بوڑھا آدمی مجھے میرے ہی کمرے میں لے گیا اور بند کر دیا۔ میں نے اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہی۔ لگ رہا تھا کہ کوئی اندھے کی بیڑیاں میرے جسم کو بری طرح سے باندھے ہوئے۔ ان تینوں نے مل کر کمرے کا دروازہ سختی سے بند کر دیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی لگا کہ میرا وجود آزاد ہو گیا ہے۔ میں بھاگ کر دروازے تک گئی لیکن وہ باہر سے بند تھا۔ میں نے پوری قوت سے دروازہ بجانا شروع کر دیا لیکن وہ نہیں کھلا۔ وہ میں جانتی تھی کہ شاید وہ دروازہ اپنا کبھی نہ کھلے۔ میں وہیں پر بیٹھ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگی اور وہیں بیٹھ کر روتے روتے سو بھی گئی تھی۔ دوبارہ میری آنکھ کھلی تو رات کافی گہری ہو رہی تھی۔ میں نے کھڑکی دیکھی تو وہ کھلی ہوئی تھی۔ بغیر شور شرابہ کیے میں اس کھڑکی سے باہر نکل آئی۔ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا لیکن مجھے اپنی بچی کے پاس جانا تھا، میں اسے یوں نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ نہ جانے کون تھی وہ عورت، پہلے تو اس نے میری مدد کی تھی اور اب کیسے وہ میری بچی کو لے کر گئی تھی کہ میں اسے جان سے مار دوں گی۔ حالانکہ ایک مرتبہ خود بھی میں نے اپنی بچی کو مارنے کی کوشش کی تھی لیکن وہ صرف ایک کوشش تھی، میں کبھی بھی اس کی جان لینا نہیں چاہتی تھی۔ آخر 9 ماہ میں نے اسے اپنے پیٹ کے اندر رکھا تھا۔ کھڑکی سے باہر آ کر میں نے مختلف گلیوں سے ہوتے ہوئے گاؤں کی باہر جانے والی سڑک پر چلنا شروع کر دیا۔ مجھے اچھی طرح سے پتا تھا کہ کہاں جانا ہے اور اس وقت میری بچی کہاں پر ہوگی۔ میں کبھی بھی پیدل ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں میں نہیں گئی تھی جہاں گندم کی کٹائی ہو رہی تھی، پر اب مجھے کسی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، یہاں تک کہ مجھے اپنا وجود بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ میں بس چلتی جا رہی تھی بغیر تھکے۔ تقریباً 1 گھنٹے کے اندر اندر میں اس دوسرے گاؤں میں پہنچ چکی تھی۔ اب میرا رخ وہیں مسجد کی جانب تھا۔ تقریباً تہجد کا وقت ہو چکا تھا۔ تبھی ایک بوڑھا آدمی مجھے دکھائی دیا۔ وہ کھیتوں میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا۔ اچانک سے مجھے دیکھ کر نرمی سے بولا، بیٹی کہاں جا رہی ہو اتنی رات کو؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ تمہیں کوئی مدد تو نہیں چاہیے؟ یہ وہ پہلا جملہ تھا جو اتنی دیر بعد کسی نے مجھے ہمدردی سے بولا تھا۔ اس آدمی کے سامنے میں دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ وہ گھبرا گیا۔ بیٹی بتاؤ کیا بات ہے؟ کیا میں تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ بابا جی میری بچی، کوئی میری بچی کو لے گیا ہے، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے ٹوٹے پھوٹے الفاظوں میں جہاں تک ہو سکتا تھا اس آدمی کو اپنی کہانی بتانے کی کوشش کی، اور وہ خاموشی سے میری کہانی بھی سنتا رہا۔ کون تھے وہ لوگ؟ میں نے مسجد کی جانب اشارہ کر دیا۔ تبھی مجھے احساس ہوا کہ وہ آدمی مسجد کے ہوتے ہوئے یہاں باہر کھیتوں میں کیوں نماز پڑھ رہے، لیکن اس وقت یہ سوال میرے لیے اتنا اہم نہیں تھا جتنا میری اپنی بچی کی زندگی کا سوال تھا۔ لیکن وہاں پر تو کوئی نہیں رہتا۔ نہیں بابا جی، وہاں پر ایک عورت اور بزرگ میں نے خود دیکھے تھے۔ اسی عورت نے تو میری مدد کی تھی، مجھے دردیں لگی ہوئی تھی، میری بچی کو وہی عورت اس دنیا میں لے کر آئی تھی۔ بیٹی یہاں بیٹھ جاؤ۔ پھر وہ قریبی نلکے تک آئی اور میرے لیے پانی لے کر آئے۔ یہ پانی پیو۔ ان کے کہنے پر میں نے پورا گلاس پانی کا ایک لمحے میں ختم کیا۔
اب میری بات دھیان سے سنو، جس جگہ کا تم بتا رہی ہو وہاں پر تو کوئی بھی نہیں رہتا۔ نہیں بابا جی رہتا ہے۔ میں نے اس آدمی کی بات کاٹی تو وہ ہاتھ کے اشارے سے مجھے خاموش کرتے ہوئے بولا، ایک مرتبہ میری پوری بات سن لو پھر کہنا۔ میں خاموش ہو گئی۔ وہ مسجد پہلے آباد تھی، اگر کوئی رہتا ہوتا تو میں یہاں ضرور نماز پڑھتا۔ بابا جی نے بھی اسی بات کی نشاندہی کی جو میں نے بھی نوٹ کی تھی۔ میں آپ کی بات سمجھی نہیں، وہ مسجد آباد ہی ہے، میں خود بتا رہی ہوں۔ انہوں نے اب کی مرتبہ مجھے کچھ نہیں کہا۔ میں جو کہہ رہی تھی مجھے کہنے دیا۔ بیٹی، وہاں پر بہت سالوں سے کوئی نہیں رہتا، حادثہ ہوا تھا، اس کے بعد سے مسجد ویران پڑی ہے، نماز پڑھنا تو دور کی بات، وہاں پر تو کوئی مڑ کر بھی نہیں دیکھتا۔ کیسا حادثہ؟ اس مسجد میں ایک امام تھے، ان کے پاس بہت سارے جنات قید تھے۔ بس یوں ہی ایک دن غلطی سے ایک لڑکی پر حاوی ہوئی، جن کو نکالتے ہوئے اس جن کی موت ہو گئی۔ بس جن کے ماں باپ پہلے ہی امام مسجد کے پاس قید میں تھے، لیکن جب ان کے بچے کی موت ہوئی تو وہ غصے سے پاگل ہو گئے۔ انہوں نے دیکھتے ہی دیکھتے چند دنوں میں وہاں موجود سبھی لوگوں کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا۔ آئے دن مسجد میں کوئی نہ کوئی نقصان ہونے لگا، کبھی کوئی بیمار ہو جاتا تو کبھی کوئی جانور مرا ہوا ملتا۔ صرف اتنا ہی نہیں، وہاں پر جو حافظ قرآن بچے رہتے تھے انہیں بھی رات کو رونے کی اور بھاگنے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ پہلے تو لوگوں نے یہ سب مذاق سمجھا، لیکن جب متواتر واقعات ہونے لگے تو لوگ ڈر گئے۔ انہوں نے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ تقریباً 2 ماہ کے اندر اندر یہ مسجد خالی ہو گئی۔ اس کے بعد سے لے کر اب تک وہاں پر کوئی بھی نہیں جاتا، کیونکہ ارد گرد رہنے والے گھروں کے لوگ ابھی یہ بات بتاتے ہیں کہ انہیں رات کو رونے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، یوں لگتا ہے کہ کوئی ماتم کر رہا ہو، جیسے کوئی فوتگی والا گھر ہے اور اس کے رونے کی آوازیں پورے محلے میں سنائی دیتی ہیں۔ تب سے لے کر اب تک کسی نہ کسی مسجد میں نماز پڑھی ہے اور نہ ہی اندر جا کر دیکھا، پھر تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ وہاں پر تم رک کر آئی ہو؟ بابا جی کی بات جیسے جیسے میں سنتی جا رہی تھی، مجھے اپنے بدن میں سنسناہٹ محسوس ہونے لگی۔ میں کبھی تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ اس مسجد میں موجود وہ بزرگ اور عورت عام انسان نہیں بلکہ جنات ہو سکتے ہیں۔ میں نے اب کی بار پورا واقعہ کھل کر اس آدمی کو بتایا تو وہ سر اس بات میں ہلا کر بولا، این ممکن ہے کہ جن سے تم ملی ہو وہ جنات ہی ہیں، ہو سکتا ہے وہی جنات ہیں جن کے بچے کی موت ہوئی تھی۔ پھر میں کیا کروں بابا جی، مجھے بتائیں، میری تو کوئی بیٹی کو بھی وہ عورت لے گئی ہے۔ یہاں تک تو میں نے اسے بتا دیا تھا، لیکن ابھی تک یہ نہیں بتایا تھا کہ میں اس بچی کو خود ماننا چاہتی تھی۔ بیٹی پریشان نہیں ہو، کچھ کرتے ہیں، تم ایسا کرو قرآن پڑھو، چاہو تو یہیں پر رک جاؤ، میں تمہیں اپنے گھر چھوڑ دیتا ہوں، میرے گھر والی اور بیٹی موجود ہے، وہ تمہاری حفاظت کر لیں گی جب تک میں کوئی حساب وغیرہ لگاتا ہوں۔ ہو سکتا ہے ان جنات کے دل کی بات معلوم ہو جائے۔ میرے پاس رہنے کا کوئی ٹھکانہ تو تھا نہیں، اس لیے میں تو گھر سے بھی بھاگ آئی تھی جہاں میری شادی ہوئی تھی۔ اب میں نے خود کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا۔ مجھے اپنے گھر لے جائے، میرے پاس رہنے کے لیے کوئی اور جگہ نہیں ہے۔ میری بات سن کر وہ آدمی نرمی سے مسکرایا اور اپنے ساتھ گاؤں کے اندر لے گیا۔ اس کا گھر کوئی بہت خوبصورت نہیں تھا، مٹی کا ایک چھوٹا سا صحن، ایک کمرہ اور ایک جانب چھپر ڈال کر کچن کی جگہ بنائی گئی تھی۔ وہاں واقعی میں اس کی بیوی اور بیٹی موجود تھی۔ ارے جنت، مکینہ یہ ہماری مہمان ہے، اس کا خوب خیال رکھنا، بیچاری پریشان ہے، کوئی شکایت کا موقع نہ ملے۔ اس آدمی نے صرف اتنا کہا تو عورت نرمی سے بولی، آؤ بیٹی، آ کر بیٹھو، جو بھی تمہارا مسئلہ ہے پریشان مت ہونا، وہ رب ہے تو سب کا، سب پر مشکلات ڈالتا ہے، پھر اس کا حل بھی نکالتا ہے۔ تم جتنی دیر بھی یہاں پر رہنا چاہتی ہو رہ سکتی ہو، کوئی تمہیں پریشان نہیں کرے گا، حتیٰ کہ ہم سے تمہارا مسئلہ بھی ہم نہیں پوچھیں گے۔ میں انہیں دیکھ کر حیران رہ گئی، کوئی اتنا شفیق، مہربان اور خوبصورت دل کا مالک بھی ہو سکتا ہے۔ ایک میرا اپنا گھر تھا جہاں وہ مجھے میری بیٹی کو مارنے کی باتیں کرتی رہی، اور ایک یہ جو کسی انجان بیٹی کو بھی پناہ دینے کے لیے اتنے خوش ہو رہے تھے۔ وہ کوئی امیر نہیں تھی، بس سفید پوش لوگ تھے، لیکن ان لوگوں نے جس طرح سے میرا خیال رکھا، میں حیران رہ گئی۔ پورے دن ماں بیٹی میری خدمت میں لگی رہتی، کبھی یہ کھا لو وہ کھا لو۔ انہوں نے اپنے ہی گھر کا مرغا میرے لیے پکایا تھا، لیکن میں نے کھانے سے انکار کر دیا۔ میرے حلق سے تو ایک نوالا بھی نہیں اتر رہا تھا۔ جس کی بیٹی اس کے ظلم کی وجہ سے ہی اس سے الگ ہوئی ہو، بھلا اس کی ماں کا کیا حال ہوگا؟ آپ لوگ ہی بتائیں۔ میں نے یہ بات اس آدمی کو تو نہیں بتائی، لیکن اندر اندر مجھے لگتا جیسے وہ عورت میری بچی کو صرف اس لیے مجھ سے دور لے گئی ہے تاکہ وہ محفوظ رہے۔ ٹھیک ہے، جیسے ہی میں اپنی بچی کو مارنے کے خیال سے آگے بڑھی تو 2 ہاتھوں نے مجھے مارنا چاہا۔ میری زندگی عجیب سے بھول بھلائیے میں پھنس چکی تھی۔ میں جتنا اسے سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی وہ اتنا ہی مجھے گھما رہی تھی۔ پورا دن وہ آدمی کہاں رہا کہاں نہیں مجھے علم نہیں تھا۔ میں بس سارا دن جائے نماز پر بیٹھی اپنی بیٹی کی سلامتی کی دعائیں کرتی رہی
کیونکہ میں اپنی ساس اور شوہر کو تو دیکھ چکی تھی، وہ میرے اپنے نہیں تھے۔ میرے ماں باپ کب تک میرا خیال رکھتے؟ اس دنیا میں اگر کوئی واحد تھا تو میری اپنی وہ بچی تھی، ہاں وہی بچی جس پر میں نے ظلم کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ تقریباً عشاء کے وقت وہ بوڑھا آدمی گھر واپس آیا تو کافی پریشان لگ رہا تھا۔ اس نے مجھے نہیں بلایا، بیٹی نے اس کے آگے کھانا رکھا تو اس نے وہ بھی کھانے سے انکار کر دیا، پھر مجھے اپنے ساتھ لے کر گھر سے باہر نکل آیا۔ بیٹی ایک بات پوچھوں، برا مت ماننا۔ یہ سوال سنتے ہی میرے دل کی دھڑکنیں ایک دم تیز ہو گئی۔ جی بتائیں کیا بات ہے؟ مارے بندھے میں نے پوچھا تو وہ ہچکچاتے ہوئے بولا، کیا تم نے اپنی بچی کے ساتھ کچھ غلط کرنے کی کوشش کی تھی؟ میں اس کی بات پر حیران رہ گئی کیونکہ یہ بات میں نے تو اسے بالکل نہیں بتائی تھی۔ میری حیرت زدہ شکل دیکھ کر وہ جلدی سے بولا، نہیں، میرا مطلب تم نے اسے کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش تو نہیں کی، یا تمہارے گھر والوں نے؟ میں خاموش ہو گئی، چند لمحوں بعد مرے مرے لہجے میں بولی، گھر والوں نے بھی اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی۔ بی؟ کیا مطلب بی؟ اور کس نے تمہاری بچی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی؟ بابا جی نے میری بات فوراً پکڑ لی، میں نے خود۔ اب میں خود کو کتنا بچا سکتی تھی؟ وقت آ گیا تھا کہ حقیقت بتاتی ہوں، کیونکہ آدھی حقیقت انہیں معلوم ہو چکی تھی، بلکہ انہیں شاید پوری حقیقت بھی معلوم ہو چکی تھی۔ وہ صرف مجھ سے یقین دہانی چاہتے تھے۔ میری بات سن کر وہ گہرا سانس بھر کر بولے، ہاں یہی سننا چاہتا تھا میں نے استخارہ اور حساب دونوں کیا ہے، ان دونوں میں یہ بات واضح ہوئی ہے کہ تم نے بچی کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، تبھی وہ جنات اسے اپنے ساتھ لے کر گئے ہیں۔ میں حیرت سے اس آدمی کا منہ تکنے لگی جو زمین پر نگاہیں گاڑے ہوئے بول رہا تھا، اب مجھے پوری بات بتاؤ، جو کچھ تم نے چھپایا ہے وہ بھی بتاؤ۔ میں نے گہرا سانس لیا اور بغیر رکے پوری بات اس آدمی کے سامنے دہرا دی، جسے سننے کے بعد وہ نرمی سے بولا، بیٹی تم نے جو کیا بہت غلط کیا ہے۔ باقی دنیا سے تو بے رحمی کی امید کی جا سکتی ہے، لیکن ایک ماں سے بے رحمی کی امید کبھی نہیں کی جا سکتی۔ اگر وہ تمہاری بچی کی جان لینا چاہتے تھے تو تمہیں اسے بچانا چاہیے تھا، نہ کہ ان سے پہلے ہی تم اپنی بچی کو مارنے کی کوشش کرتی۔ اگر مجھے یہ بات پہلے پتا ہوتی تو میں کبھی بھی تمہاری مدد کے لیے رضامند نہ ہوتا، لیکن اب چونکہ میں زبان دے چکا ہوں، ابھی مجھے تمہاری مدد کرنی ہوگی۔ میرے حساب میں جو کچھ آیا تھا وہ میں نے تمہیں بتا دیا ہے، اگلا حساب اس کے بعد کروں گا۔ ابھی تم گھر جاؤ، وہاں جا کر آرام کرو۔ ہم خاموشی سے گھر واپس آ گئے۔ باقی سب لوگ سونے کے لیے لیٹ چکے تھے، لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ بے چینی حد سے زیادہ تھی، بار بار یہ لگ رہا تھا کہ شاید میں اپنی بچی سے ہاتھ دھو بیٹھی ہوں، ابھی دوبارہ وہ مجھے واپس نہیں ملے گی۔ پوری رات میں نے کروٹیں بدلتے ہوئے گزاری۔ تقریباً تہجد کے وقت میں اٹھ بیٹھی اور رو رو کر اللہ سے دعائیں کرنے لگی کہ یا اللہ مجھے میری اولاد واپس دے دے۔ میں جانتی ہوں کہ میں نے اپنی بچی پر بہت زیادہ ظلم کیے، لیکن اس کے علاوہ میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ تقریباً فجر تک میں یوں ہی بیٹھی روتی رہی، پھر فجر کی نماز پڑھ کے وہیں جانے کے بعد جائے نماز پر سو گئی۔ صبح جب اٹھی تو بابا جی گھر میں ہی موجود تھے، انہوں نے مجھے اپنے ساتھ لیا اور ہم باہر آ گئے۔ ہمارا رخ اس مسجد کی جانب تھا جہاں پر میں نے اپنی بیٹی کو جنم دیا تھا۔ وہاں آتے ہی سیدھا اندر جانے کے بجائے بابا جی نے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر نرمی سے کہا، ہم اندر آنے کی اجازت مانگتے ہیں، کیا تم لوگ ہمیں اندر آنے دو گے؟ اگلے لمحے دروازہ کھل گیا، ہم دونوں مسجد کے اندر داخل ہوئے۔ پہلی مرتبہ جو کچھ میں نے دیکھا، اب وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ پوری مسجد سنسان اور کھنڈر لگ رہی تھی۔ وہ کمرہ بھی کھنڈر تھا جہاں میں نے اپنی بیٹی کو پیدا کیا تھا۔ ہم اسی کمرے میں چلے گئے۔ وہاں بیٹھ کر بابا جی نے پڑھائی شروع کر دی۔ تقریباً 1.5 گھنٹہ بیٹھے رہے، وہ کوئی پڑھائی کرتے رہے۔ مجھے بھی کچھ صورتیں بتائی کہ تم یہ پڑھو، میں بھی ان کے ساتھ پڑھنے لگی۔ تقریباً 1.5 گھنٹے بعد کمرے میں ہلکا ہلکا دھواں بڑھنے لگا۔ میں ڈری تو بابا جی نے سر ہلا کر مجھے نفی میں اشارہ کر دیا کہ خبردار، ڈرنا مت، اگر ڈرو گی تو ہماری ساری پڑھائی ناکام ہو جائے گی۔ سو میں جہاں بیٹھی تھی وہیں بیٹھی رہی۔ پھر اچانک دھوئیں کے بعد وہی بزرگ اور عورت دکھائی دینے لگے۔ آج بھی ان کا حلیہ ویسا تھا جیسا میں نے اس دن دیکھا تھا۔ میرے کچھ بولنے سے پہلے بابا جی نرمی سے بولے، اس عورت کی بچی آپ لوگوں کے پاس ہے، کیا آپ لوگ ہمیں وہ بچی واپس کر دیں گے؟ تو عورت نفی میں سر ہلا کر غصے سے ایسے بولی، نہیں، کبھی بھی نہیں۔ ہمیں لگا تھا تم انسان صرف ہمارے بچوں کو ہی ماننا جانتے ہو، لیکن نہیں، تم لوگ تو اپنے بچوں کی بھی جان لے لیتے ہو۔ ہم بچوں کو ترسے ہوئے، اس بچی کو تو میں نے اپنے ہاتھوں سے جنم دیا تھا، تو کیسے اسے مرنے کے لیے اس کی ماں کے پاس چھوڑ دوں؟ یہ تو ظالم ہے، اسے تو چاہیے تھا کہ یہ ان ظالموں کے شر سے اس کو قہر سے بچاتی، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اب اس بچی کو میں اپنی اولاد کی طرح پالوں گی۔ یہ بات سن کر میں زور زور سے رونے لگی، تو اس عورت سے معافیا مانگنے لگی میں، تم مجھے میری بچی دے دو، میں وعدہ کرتی ہوں آئندہ اس پر کبھی بھی آنچ نہیں آنے دوں گی۔
لیکن وہ نہیں مانی۔ تقریباً آدھا گھنٹہ ہم لوگ بحث و مباحثہ کرتے رہے۔ وہ لوگ جانے لگے تو میں بغیر کچھ سوچے سمجھے اس عورت کے پیروں میں پڑ گئی اور کہا، خدا کا نام ہے مجھے میری بچی دے دو۔ اس پر وہ عورت سختی سے بولی، ٹھیک ہے، میں تمہاری مامتا کو دیکھتے ہوئے تمہیں ایک موقع ضرور دوں گی، لیکن 5 سال تک وہ بچی میرے پاس رہے گی، تب تمہیں اس کی قدر بھی ہو جائے گی۔ 5 سال بعد اسے تمہارے پاس بھیجوں گی۔ اگر تب بھی تم مجھ سے نہیں رکوائی تو پھر پوری عمر اس بچی کی شکل نہیں دیکھ سکو گی۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گئی۔ اس کے بعد میں وہیں بابا جی کے ساتھ ان کے گھر میں رہنے لگی۔ مجھے اپنی بچی کا انتظار کرتے ہوئے 20 سال ہو چکے ہیں۔ 5 سال بعد میں نے بابا جی سے پوچھا تو انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹی، جنات کی دنیا میں 5 سال تقریباً 50 سال کے برابر ہوتے ہیں۔ 50 سال پہلے تو اس سے پہلے وہ بچی تمہارے حوالے نہیں کرے گی، اور آج اپنی دنیا میں 20 سال گزر جانے کے بعد بھی میں اپنی بچی کا انتظار کر رہی ہوں۔